بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، قابل صد احترام ذوی احتشام برادران اسلام، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ محفل مبارکہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے میزبان مکرم محترم عزت مآب بھائی محمد عابد عطاری صاحب اور آپ کے اہل خانہ نے آج کی اس محفل کا انتظام و انصرام کیا ہے، اور ان کے ساتھ بزم فیض رضا اور نظر عطا یہ جو کمیٹی ہے انہوں نے بڑا تعاون فرمایا ہے، اور بالخصوص ان کی سرپرستی فرمانے کے لیے انتہائی ہمارے مخلص اور مشفق بھائی اور دوست میرے پیر بھائی حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد ظاہر حسین عطاری نورانی صاحب اور اس مسجد کی انتظامیہ، انہوں نے بڑا تعاون بھی فرمایا اور سرپرستی بھی کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ دور و نزدیک سے علاقہ بھر کے جید علماء تشریف لائے اور اس محفل کو رونق بخشی۔ اللہ رب العزت ان سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، آپ کی خدمتوں میں عرض ہے آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون و سرور میسر آ سکے، اور کوئی بات اچھی لگے تو آپ ذرا اپنے جاگنے کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ایک موضوع سے مطابق آپ کے ساتھ ہم کلامی کشف حاصل کروں تاکہ ہم کچھ یہاں سے سیکھ کر جائیں۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ القول البدیع کے اندر علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس بات کو لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تشریف لے کے جا رہے تھے، راستے میں ایک یہودی نے ایک ہرن کو قید کیا ہوا تھا شکار کر کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے قریب سے گزرنے لگے، اللہ رب العزت نے اس ہرن کو زبان عطا فرمائی، وہ اپنی فصیح زبان کے ساتھ بولی اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس یہودی نے مجھے قید کر لیا ہے اور اس کا حق ہے کہ یہ شکاری ہے اور اس نے مجھے شکار کیا ہے، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے ایک محفوظ مقام پہ چھپائے ہوئے ہیں، اگر آپ مہربانی فرمائیں اور مجھے یہاں سے چھڑوائیں تو میں دودھ نہ پلا کے آ جاؤں۔ اب جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو وہ یہودی بھی سن رہا تھا، اس نے کہا بھائی کمال والی بات ہے، بھائی یہ جانور باتیں کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا نہیں؟ یہ الگ بات ہے، جانوروں کو سمجھ آ جاتی ہے، نبی کے دو ٹانگوں والے جانوروں کو نہیں نا، ٹھیک ہے جی، گوڑے چھاڑ کے بیٹھ، منڈے آتا کھڑا ہو کے بیٹھ، سیدھا ہو کے بیٹھ، ہاں یہاں بیٹھنا ہے تو ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی آوے بھائی۔ تو آپ نے فرمایا، اب یہ یہودی نے بھی بات سن لی، اب ظاہر سی بات ہے اگر حضور اسی وقت شفاعت اور اس کی سفارش کرتے تو یہودی نے کچھ تو کہنا تھا نا، جو اس نے کہنا تھا نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی
یہودی سے بات کیے بغیر آپ نے فرمایا اگر میں تیری سفارش کروں اور تجھے چھڑواؤں اور تو واپس نہ آئے تو، اور یہی بات تو اس نے کہنی تھی، اگر آپ چھڑوا دیں اور یہ واپس نہ آئے تو، یہی بات تھی نا۔ حضور نے کہا یہودی کو بھی تسلی ہو جائے، ٹھیک ہے فرنٹ سیٹوں والے ذرا منہ کا گٹ کا شوٹ کا کاٹ کے وہ تکڑا ہو کے گیا میرا پتر، نہیں تو سیٹاں بدلیاں جا سکتی ہیں، توجہ ہے بھی سمجھ رہا تھی، یہ بات بڑی سننے والی ہے۔ آپ نے کہا اگر میں تجھے چھڑواؤں اور تو واپس نہ آئے، کیونکہ اصول تو یہی ہے نا، ایک مرتبہ چھوڑ دو کون ہتھے چڑھتا ہے، سمجھ آئی؟ اگر آپ میں تمہیں چھڑوا دوں اور تو واپس ہی نہ آئے تو، اور اس نے جو آگے سے جواب دیا نا، یہ دل گردے والا بندہ سن سکتا ہے، دوسرے بندے کے پاس کی بات نہیں۔ سنیے اس نے کیا کہا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں واپس نہ آؤں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر اس بندے کی طرح اللہ تعالیٰ لعنت کرے جس طرح اللہ اس بندے پر لعنت کرتا ہے جو نماز پڑھتا ہے پر بعد میں رب سے دعا نہیں کرتا ہے۔ مسئلہ کھل گیا ہے، اگر آپ تھوڑا سا جان کے بیٹھے ہیں، جو نماز پڑھ کے بھاگ جائے اور دعا نہ کرے اس پہ لعنت ہوتی ہے، جو جانور کو پتا ہے بندے کو کیوں نہیں پتا چلتا؟ اور ایک خاص پارٹی ہے جن کو بھاگنے کا بڑا ہی شوق ہوتا ہے، آنے میں بھی جلدی اور جانے میں بھی جلدی۔ میں نے کہا اتنی بھی آگ کاہے کی لگی ہوئی ہے بابا، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ آپ حضرات زیادہ وقت بتا رہی ہے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ جیسے اس شخص پہ لعنت بھیجتا ہے نا جو نماز پڑھتا ہے اور بعد میں دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسی لعنت مجھ پہ بھیجے۔ تو یہودی حیران ہو گیا ہے، اس کو اگلی بات کا بھی پتہ ہے۔ اس نے کہا یا اللہ تعالیٰ میرے اوپر اس شخص کی طرح لعنت بھیجے کہ جو آپ کا ذکر سنتا ہے پر آپ پر درود و سلام نہیں پڑھتا ہے۔ دو باتیں کھل گئی، جو نماز پڑھ کے دعا نہ کرے اس پر بھی لعنت پرستی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں یہ جملہ ہے تھوڑا سا بس اوقات لوگ سمجھتے ہیں یہ وزنی ہے، وزنی نہیں، حقیقت پہ تلا ہوا ہے۔ جو ایسا نہیں نہ کرتا یعنی نماز پڑھ کے دعا نہیں کرتا، اس کا چہرہ بتاتا ہے بھی لعنت ہے نقید ہے، اس کا چہرہ بتا دیتا ہے۔ ہاں یہ میں کئیوں کو سمجھ آ گئی اور آہستہ آہستہ مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے اپنا والیہ میں آہستہ نہیں کرنا ورنہ آج میں بڑی جلدی جان چھوڑ دوں گا۔ میں آج تھکا ہوا ہوں اور ویسے بھی تھکا ہوا ہوں، سمجھ آئی نا؟ یہ تسانیاں تو صدقے کام چلتا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب ذرا سنیے گا، یا اس نے کہا کہ اس شخص پر جیسے اللہ لعنت بھیجتا ہے جو آپ کا ذکر سنے اور درود و سلام نہ پڑھے، اللہ ویسے لعنت مجھ پہ بھیجے۔ اور سچی بات ہے، نہ پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، جو روکتا ہے نا، آپ کے ہاتھوں کی زیارت ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ جو روکتا ہے نا بابا اس کا بھی چہرہ بتا دیتا ہے نہیں بھائی اللہ ہی معاف کرے۔ ایک ہوتا ہے کالا رنگ اور ایک ہوتا ہے بیڑا ہی غرق ہو جانا۔ ایسے شخص ہوتے ہیں نا جی، ان کا تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے۔ اس واسطے جب نماز پڑھنی ہے تو بعد میں دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سننا ہے تو پھر حضور کی ذات پر درود و سلام بھی۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اچھا یہ آپ نے سن لیا، آپ کو سمجھ آ گئی۔ یہاں پر چونکہ میں اعلیٰ حضرت کا ملنگ ہوں تو دو چار عقیدے کی باتیں نہ کر لیں یار۔ مجھے کوئی مولوی یہ بتائے گا، علماء نے سنت نے یہ جو کہتے ہیں کسی کو کسی بات کا نہیں پتا، بس اللہ ہی جانتا ہے۔ ہرمی کو کس نے بتایا تھا کہ آنے والا یہ نبی ہے؟ نہیں بھئی تقریر شروع ہو گئی، ٹائم تھوڑا جلدی کرو، میں لمبا صبر کرنا ہے۔ ہرمی کو کس نے بتایا تھا کہ یہ نبی ہے بھائی؟ یہ کہتے ہیں نبی کو نہیں پتا۔ میں نے کہا بابا عقل کا علاج کروا، ہرمی کو پتا ہے کہ یہ نبی آ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ساتھ اور بھی تو ہوں گے نا۔ اس نے کسی اور کو نہیں کہا، اسے پتا تھا یہ نبی ہے۔ اور یار اگر اس کو نگلی میں نے کہا اگر یہ جانور نبی کو جانتا ہے، نبی اپنے امتی کو نہیں جانتا ہے۔ مالا یار کیسا عقیدہ دے رہے ہو قوم کو یار؟ یہ قوم تو پہلے دکھ دردوں کی ماری ہوئی ہے، انہیں حضور کا ایسا عشق پلاؤ ان کا دکھ درد ہی ختم ہو جائے۔ آپ موبائل جیب میں ڈالو، بس اب نہیں موبائل جیب میں
بس بھائی موبائل سارے بندے یہ بچ پاؤ اور ویڈیو بنتی پہ تسی میری گل سنو بس. یہ پہلی بات ہے. اور آپ نے سن بھی لیا کہ اگر اسے پتا چل سکتا ہے تو یہ سب نبیوں کا سلطان ہے. کیوں نہیں پتا چلتا؟ اب دوسری بات بھی توجہ طلب ہے. اگر آپ تھوڑا سا اپنے دماغ پر زور دینا تو ویسے وہ ہرن جو ہمیں ایک عقیدہ ضرور دے کے گئی ہے. کیا؟ اس نے کہا بندے میں ایسا ٹائم آ سکتا ہے کہ بندہ پھنس جائے دشمن کے ہتھے، پر اگر کوئی چھڑوا سکتا ہے تو اس کا نام مصطفیٰ ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو میں نے کہا یہ تو ہرنی کا عقیدہ ہے، جانور کا عقیدہ ہے، تو دو ٹانگوں والا جانور کیوں نہیں مانتا ہے؟ جو آپ کھڑے ہیں آپ بھی ہماری کمپنی کے ہیں، پھر آپ کی آواز کیوں نہیں کھا رہی ہے؟ عقیدہ سیکھا کرو. سمجھ آئی نا؟ اپنے نظریات کو درست کرو. یہ کون سی بات ہے عقیدہ سمجھ نہیں آتا؟ میں کیوں نہیں آتا بابا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا بھی پتا ہے کہ اگر کوئی چھڑوا سکتا ہے تو وہ تاجدار مدینہ ہے. تو میں نے کہا جو جانوروں کو چھڑوا لیتے ہیں بتاؤ امتی کو نہیں چھڑوائیں گے؟ آج جو ہے وہ کسی پر نہیں کھلنے دیتے. چھڑوانے پر اشارہ ہے نا. آج جو ہے کسی پر نہیں کھلنے دیتے. کب وہ چاہیں گے حشر میں رسوائی ہو؟ کب وہ چاہیں گے؟ یا بتاؤ تو صحیح. نہیں وہ چاہیں گے لیکن تو ان کا ہو تو صحیح. ان کا ہوگا تو پھر بات بنے گی نا. جب ان کا ہے ہی نہیں توجہ نہیں فرما رہے فرانسی کیسے یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں؟ دوستان گرامی یہ دوسری بات کی. اور تیسری بات بھی توجہ طلب ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں. ابھی بات تو سرے نہیں نہ لگی، ابھی لگے گی نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے بات کی. آپ نے فرمایا اس کو چھوڑے گا. اب اس کے پاس کوئی اور عذر تو تھا نہیں کہ یہ جائے گی آئے گی نہیں. ساری باتیں تو سن بیٹھا تھا. اب اس نے کہا بھی ہماری ایک شرط ہے. کیا؟ فرمایا بات یہ ہے. وہ یہودی کہنے لگا جتنی دیر تک یہ ہرنی آئے گی نہیں آپ جائیں گے نہیں. فرمایا مجھے منظور ہے. جو نہیں فرما رہے ہیں یہ بھائی راستہ چھوڑ دیں. علماء تشریف لا رہے ہیں اور درویش سخی محسن اہل سنت پیر طریقت خادم شریعت جناب محترم پیر گلشن الہی قادری صاحب راستہ چھوڑ دیں. جگہ دے دیں. بہت شکریہ آپ کا. علماء کو بھی علامہ مشتاق صاحب تشریف لا رہے ہیں. آگے سوری علامہ مقبول صاحب. علامہ مشتاق صاحب بھی آئے تھے وہ نظر نہیں آ رہے. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں. ادھر ہی ہیں. بس ٹھیک ہے آ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ ہماری محفل کا حسن پڑ گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. توجہ ہے ماشاءاللہ. حضور احمد بولیے بھی سبحان اللہ. اگلی بات کریں. آپ کو علماء آ چکے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں آ کے کر رہا ہوں کہ وہ جو حرم تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کو چھوڑ دے. تو یہودی کہنے لگا کہ میں چھوڑتا ہوں پر شرط یہ ہے کہ اتنی دیر تک آپ یہی رہیں گے. کوئی ضمانتی بھی تو چاہیے ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ اب یہاں پر بھی حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جب تک یہ نہ میں یہی ہوں. سمجھ آئی؟ تو میں نے کہا جو ہر کے ضمانتی بن سکتے ہیں امتیوں کے ضمانتی نہیں بنیں گے. یہی تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے. ایک صحابی نے کہا حضور قیامت والے دن اتنی دنیا اکٹھی ہوگی آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ ویسے بخاری کتاب الوضو باب الغر المحجلین کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. کیسے پہچانیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں تمہارے نور سے پہچانوں. تو پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا نور ہے؟ جا کے بیٹھنا. فرمایا جب تم وضو کرتے ہو جہاں جہاں وضو کا پانی لگ جائے گا قیامت کے دن وہ جگہ چودھری کے چاند کی طرح چمکے گی. میں پہچان جاؤں گا جو جو چمک رہا ہوگا یہ بھی میرا یہ بھی میرا یہ بھی میرا یہ بھی میرا. نانا شفیع اندر کھانے والوں اگر نبی کی امت چمکے گی وہ نبی نہیں چمکے گا. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق.
के बैठिए। जिसको जितना लुत्फ आ रहा है ना, अपने जरा कल्ब व जिगर को गरमाओ। समझ आ रही है ना जी? जरा जाग के बैठो। ताइदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, दीवानों, मस्तानों, मैं क़यामत वाले दिन तुम्हें तुम्हारे नूर से पहचानूंगा। कौन सा? वुजू वाला। और सुनो, यहाँ पर भी मैं फकीर चूंकि तालिब इल्म है, इसलिए तालिब इल्म वाली बात कहूंगा। हमने जो उस्तादों से सुना है कि वुजू ये पाक होने के लिए बंदा करता है। कभी कभार नूर और अल्लाह नूर के तौर पे करता है कि वुजू हो तो फिर वुजू कर ले ताकि फ्रेश हो जाए। वरना ये जब हदस असगर हो तो उसके बाद वुजू किया जाता है, हदस अकबर हो तो फिर गुस्ल करना पड़ता है। अच्छा, ये वुजू पाक होने के लिए है। इधर देखना, मैंने कहा जो बंदा नापाक हो, और हदस असगर की बात कर रहा हूं, वो पाक होने के लिए वुजू करे, रब उसे तो चमका देता है। तो जो पैदा ही पाक हुआ है, उसके बारे में लोगों को अभी मुखालता है कि वो नूर वाले नहीं। मैंने कहा अपनी अकल का इलाज करवा। और सुनो सुनो, सखी का लंगर खाने वालों, मैंने हुजूर पीर साहब की बला अलामत है सब जितने उलमा एक जगह तकरीर की, मुझे कहना वही सवेरे जवाब दो समर साहब, पर्ची आ गई। मैंने कहा क्या मसला है? तो नबी को नूर कहते हो, आपकी तो जुल्फे काली थी। मैंने कहा बिल्कुल, तो नूर काला होता है? अब मैंने कहा अबे जाहिल, ये कुरान है रब का। जी बिल्कुल। तो मैंने कहा कुरान नूर है? कहता बिल्कुल। तो मैं क्या उसके सारे हर्फ काले क्यों हैं? आंखें नीचे रखने, आंखें नीचे रखने। और मैंने कहा अगर काले हर्फों वाला कुरान ये नूर हो सकता है तो काली जुल्फों वाला नूर क्या? हमने बड़े बड़े ड्रामे देखे, यकीन करो, बड़े बड़े ड्रामे, पर सदका मेरे अवतार का, बल्कि बड़ी बड़ी फिल्में देखी हैं जनाब। लेकिन मैंने कहा नूर तो रोटी नहीं खाता, हुजूर तो खाते थे। और मैंने कहा ये भी तेरे फायदे च है, ये तो रोटी खानी है तेरे फायदे च है। कहा वो कैसे? और मैंने कहा डंगरा तैनू की पता लगना सी रोटी की में खानी यार, हंसते सही ना बड़ा जा बाबे खादम रिजवी वाली बोली च भी सट मार दे हो ना। मैं तुझे पता कैसे चलता मैंने खाना कैसे अगर मुस्तफा ना खाते? मैंने बोला ये बात ठीक है लेकिन ये कैसे खा गए? और मैंने कहा यार सारियां छोड़, मैं तालिब इल्म बंदा, मैं उस हिसाब ना मेरे बड़े मुनाजरे शुनाजरे कोई नहीं आउंदे। हां मैं सादा बात करने वाला हूं। मैंने कहा यार ये बताओ ये जो लकड़ी होती है, लकड़ी, इसको तुमने कभी गोश्त मोज खाते देखा है? नहीं। तो मैंने कहा अगर मैं कुरान से दिखा दूं तो बताओ ये तो कहीं नहीं लिखा। मैंने कहा है ओए तुझे पता नहीं है? मैंने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने वो जब जादूगर आए थे, बादों ने कहा वो 3000 थे, बादों ने 300, बादों ने 4000, बादों ने 7000, बादों ने 40000, इतने जादूगर, उन्होंने रस्सियां फेंकी, सांप बन गए। तो मैंने कहा वो किसने खाए थे? जी वो तो हजरत मूसा के आसा ने खाया था। और मैंने कहा तू तो कहता था लकड़ी खाती ही नहीं, एक लकड़ी आसा खा गई। मुझे कहता समझ साहब ये अल्लाह की कुदरत है कि उसे खिला दिया। और मैं अकल के अंधे जो लकड़ी को खिला सकता है मुस्तफा को नहीं खिला सकता। सारे 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 यार आवाज कमजोर वाली आवाज देना ना जरा एक बारी नारे तकबीर।
سمجھ آ گئی ہے؟ یوں کر کے ہو یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کوئی سمجھ آئی ہے؟ بندہ کیا جا، میرا موضوع نورانیت مصطفیٰ نہیں ہے، یہ جب آپ آئندہ کی بار آئیں گے پھر آپ کو سنائیں گے، اور مجھے زیادہ لطف آئے گا اگر میں سخی کے قدموں میں بیٹھ کے سناؤں گا انشاءاللہ آپ مجھے یاد رہا نا تو انشاءاللہ وہاں پہ آئیں گے، اور وہاں پہ آپ کو اگر میں جیندہ رہے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ تو میں چلتے چلتے میں نے بات کی نا، یہ لوگ بڑے عجیب و غریب طریقے کی طرف چل پڑتے ہیں. خدا کے بندے حضور کی شان ہے، اللہ نے شان دی ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا یار. بندے کا پتر بن کیا کر رہے ہو یار؟ نہیں یہ جو عجیب و غریب منطق اور دلیلیں، پتہ حضور کا امتی ایسا ہوتا ہے؟ حضور کا امتی ایسا نہیں ہوتا ہے. حضور کا امتی وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے بس میرے یار دی سنا، نہیں سننا چاہتا، بس میرے یار دی سنا. گرامی قدر حضرات، اب جو میں بات کہہ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو تھے یہ نہیں جاگتے بیٹھے ہو. آپ نے ہرنی سے فرمایا میں اگر تجھے چھڑوا دوں اور تو جائے اور واپس نہ آئے، اس نے کہا جی میں آ جاؤں گی، اور بات اس نے بتا دی کہ کیسی کیسی لعنت ہو اگر میں نہ آؤں. سمجھ آئی نا؟ نبی پاک نے فرمایا چھوڑ دو. کہنے لگا حضور آپ کو بیٹھنا پڑے گا، یہاں ضمانت دینی پڑے گی. نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے. میں نے کہا جو یہاں ضمانت دے سکتا ہے وہ حشر میں بھی دے گا. کیسے دے گا یہ میں سنا رہا تھا. ایک تو فرمایا یوں پہچان تھا، اور دوسری یہ بھی ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور قیامت والے دن اتنے لوگ ہوں گے، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ آپ ہمیں کیسے کریں گے؟ حضور نے بتا دیا چمکنے سے. آج نور نہیں مانتا انشاءاللہ اتھے بھی فار ہے. آج مانو گے تو تمہارا تو بلب جلے گا نا. اچھا حضور آپ تو ہمیں ایسے، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ ترمذی شریف میں حدیث ہے، میں کو گپ نہیں سنانے لگا. نبی پاک علیہ السلام نے 3 جگہیں بتائیں. 3 نمبر 1 فرمایا مجھے حوض کوثر پہ دیکھنا. یہ حدیث سنا رہا ہوں، ترمذی شریف میں نہ ہو میں اپنی زبان اپنے ہاتھوں سے کاٹ دوں گا. یہ صرف ماننے والے مان رہے، صرف آپ کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ نہ سمجھنا ایسے ہوا میں تیر ہے، نہیں. حوض کوثر پہ حضور کیا کریں گے؟ فرمایا پتہ نہیں کب کے قبروں میں ہوں گے اور پیاسے ہوں گے، پانی پیوں گا. اور یہ میں تھوڑا جی آپ محبت علی بولی بولا کہ سمجھو گے. آج یہاں پر سبیل لگ گیا تو کئی کہتے نہیں یہ لگانی نہیں چاہیے. میں کہ حشر میں بھی یہی لگنی ہے، حشر کے دن بھی یہی سبیل لگے گی. اگر آج پسند نہیں کرتا نا تو ٹینشن نہ لے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ بات کہیں دور نہ چلی. اب اس پر بھی بڑی لمبی چوڑی وضاحت ہے، لیکن میں ادھر جانا نہیں چاہتا. بس ایک بات آپ کو بتا دوں، نبی پاک سے پوچھا گیا حضور یہ حوض کوثر ہے کتنا بڑا؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا. میں یاد نہیں، یہ پورا چیپٹر مشکاۃ شریف میں قائم ہے. حوض کوثر کا پورا چیپٹر ہے، اس کے ساتھ اپنی بڑی بڑی بات. آپ نے فرمایا ثابت یہ ہوتا ہے کہ اور نبیوں کو بھی حوض ملیں گے، اور سب سے بڑا. ہمارے حبیب بغل کے روح البیان میں تو اس سے اگلی بات لکھی، بندہ ویسے ہی آرام ہو جاتا ہے. فرمایا حوض کوثر بنا ہوا ہے اور اس میں پانی گر رہا ہے جنت سے. کوئی آواز سننا چاہتا ہے؟ آج سننا چاہتا ہے؟ کیسے سنو گے؟ سننی ہے آواز؟ سنا لیتے ہیں، انہیں سنا لیں گے. شہادت کی انگلیاں اپنی کانوں میں ٹھونس کے رکھنی ہے، چنگیاں اینیاں بھی نہیں کیا میں ٹاپ جائے. مطلب اپنے کان میں ڈال کے رکھو. آپ کے نا دماغ میں ایک آواز گھوم والی آئے گی. فرمایا وہ جو آواز ہے وہ پانی گرنے کی ہے جو بنتا ہے. بیچ میں 2 بندے کہتے ہیں یار مولوی چس کروا دیں. چس تو آنی ہے. ایک تو میں سخی کے دار کا کتا ہوں، اور دوسرا جس نے میرے گلے کے اندر ان کا رومال ڈالنا وہ بھی آ گئے ہیں. چس تو آئے گی نا. اگر کوئی سننا چاہے یہ آواز، طریقہ یہ ہے شہادت کی گونگلی کانوں میں ڈال، گھر میں جا کے ذرا چیک کرنا، اور ہو سکے تو دن میں 5 مرتبہ چیک کرنا. چاہتے بھی اب انت نہیں ہویا. کئیوں کے لیے نہیں بات ہے نا، اگر نہیں آتا تو ٹرائی بھی کرنا تھا. اچھا نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور یہ کتنا بڑا ہے؟
ایک روایت میں ہے مدینے سے لے کر مقام عدن تک، سمجھ آئی؟ ایک میں مدینے سے لے کے عمان تک، یہ حدیثوں کے لفظ ہیں، سمجھ آ رہی نا؟ میراب کے اندر مفتی جامع یار نے تو کمال کر دیا، فرماتے ہیں یہاں تک یہ حوض کوثر ہے، پانی فرمایا دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور فرمایا اتنی ٹھنڈک والا جو ایک مرتبہ پیے گا کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حضور یہ کتنا بڑا ہے، یہ ایریا تو بتا دیا، پر اگلے جملے نے کمال کر دیا، فرمایا اس بات سے اندازہ لگاؤ اس کے اوپر جو برتن اللہ تعالیٰ عطا کرے گا نا جس سے پانی پیا جائے گا، وہ جو کوزے ہوتے ہیں، فرمایا کہانت نجوم سبا، ان کی تعداد اتنی ہوگی جیسے آسمان کے ستاروں کی تعداد۔ کتنے لطف والی بات ہے، پانی کی یہ کیفیات اور برتن کتنے ہوں گے، کتنے آسمانوں کے ستارے۔ پتا چلا نبی پاک کو حوض کا بھی پتا ہے، پانی کا بھی پتا ہے، لمبائی اور چوڑائی کا بھی پتا ہے، آپ کو اس کی کیفیات کا بھی پتا ہے، آپ کو برتنوں کا بھی پتا ہے۔ اب جس کو برتنوں کا پتا ہے پینے والوں کا نہیں پتا ہے۔ تو نہیں فرما رہے نا یار، پینے والوں کو نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں۔ تو اپنا ذہن تو بنا خدا کے بندے، یہ عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے حوض کوثر کی ہسٹری، اور ابھی بڑی لمبی اس پر مکمل ایک تقریر ہو سکتی ہے، مکمل تقریر ہو، لیکن میں ادھر جانا نہیں چاہتا، میں صرف بتا رہا ہوں حضور نے فرمایا سب سے پہلے مجھے دیکھنا کہاں، میرے ساتھ مل کے چلو، کہاں؟ نمبر 2 فرمایا مجھے دیکھنا ہو نا تو پل صراط پر دیکھنا، یہ دوسری جگہ ہے۔ اگر میں وہاں نہ ہوا حوض کوثر پر تو کہاں ہوں گا؟ پل صراط پر کیا کریں گے؟ میں وہاں سے جتنے گزریں گے نا بس رحمت کا سہارا دیتا جاؤں گا اور جنت میں پہنچاتا جاؤں گا۔ جتنے علماء بیٹھے ہیں، علامہ صاحب آپ، پیر صاحب آپ، جتنے علماء، مقبول صاحب بڑے ذوق والے بندے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، جتنے علماء بیٹھے ہیں میں آپ کی توجہ، اچھا ہر چیز کی ایک سٹیج ہوتی ہے، اس کے بعد بندے کو سمجھ آتی ہے۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان جاتا تھا تقریریں کرنے کے لیے، خیبر پختونخوا میں، تو وہاں پر جب وکھر شہر کراس کیا جائے نا تو یہی دریائے سندھ جو آپ والا ہے نا، یہی دریائے سندھ وہاں سے گزرتا ہے۔ اس کو جب کراس کرنا ہوتا ہے نا تو چونکہ صوبہ چینج ہوتا ہے تو وہاں پر بڑی جناب پولیس کھڑی ہوتی ہے اور آرمی والے کھڑے ہوتے ہیں اور ایف سی والے ہوتے ہیں اور رینجر والے ہوتے ہیں، گاڑیاں چیک کرنے والے، لائسنس، شناختی کارڈ، علیحدہ علیحدہ محکمے، وہاں پر چیک کرواتے کرواتے بس اوقات گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ فرانسیسکو والے میری طرف توجہ فرمائیں۔ پہلے بھی ہم جاتے تھے تو انداز یہ ہوتا تھا، آ گئے مولوی صاحب جی ٹھیک ہو گیا جی، کون ہے؟ اس وقت سبز امامے کا دور تھا، یہ 2010-11 کی بات کر رہا ہوں جب ہم جانا میں نے شروع کیا تھا ادھر۔ اچھا اس وقت صرف استاد صاحب ہی بلاتے تھے، پتہ ہی تھا، یہ تو اصل میں 13 میں تقریریں آگے شروع ہوئی نا جی، پہلے استاد صاحب اپنی شادیوں پہ اور اپنے گھر کے پروگراموں میں بلاتے تھے۔ اچھا امامے والے ہو، اچھا وہ سریکی میں کہتے تھے لا لاکھ بن جو تو ساتھ درود ڈالے ہو، سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی، لالا لاکھ بن جو تو ساتھ درود ڈالے ہو، میں کہتی، اور یہ دیکھ واللہ میں مسجد میں بیٹھا، اس کو سپیشل جب ڈیرے جانا ہوتا تھا نا تو ایک دن پہلے میں اس کو ہائی لائٹ کرتا تھا، بیٹھے سبز امامے لے لو چاروں بندے، اچھا صحابیاں پٹکیاں لے، میں کیا اب یہ دل کی بات کہنے لگا، میں نے کہا الیاس قادری تیرا یہاں بھی نام چلتا ہے، تیرا وہاں بھی چلے گا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا آنا جانا لگا رہا، تقریباً 4-5 سال گزر گئے، ایک دن رات کے وقت ہمارا، میں تمہیں بتا رہا ہوں پل صراط پہ پل پر کھڑے ہونے کا مقصد کیا، یہ مجھے سمجھ کب آیا، یہ نا گاڑی کی انٹری کروانے گیا، وہ انٹری ہوتی ہے نا بھی آئی ہے گئی ہے، یہ گیا اس نے حلیہ دیکھا، کہتے بھی کون ہو تم؟ وہ وہاں پر جو ایس ایچ او بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کیا تھا ایس ایچ او یا پھر اس سے بھی کوئی بڑی بلا تھی، پتہ نہیں کیا تھا، رادنا ہونا بھی بہت آگے پیچھے ہو جائے، ہاں اس نے کہا کون ہو جی تم؟ عامر نام تھا اس کا، عامر بھائی،
تو اس نے کہا جی ہم محفل سے آ رہے ہیں. اس نے کہا کون ہے تیرے ساتھ؟ میرے استاد جی. میں نے کہا کی نا کہ سمر صاحب ہی دا نام پڑا سنا کتنے بیٹھا ہے. ہمارے علاقے میں اس مولوی کا نام لے رہے تھے, کون ہے یہ؟ انہوں نے کہا گڈی بیٹھا ہے. اس وقت میرے پاس کوئی گاڑی تھی. وہ جب آیا اتنی گاڑی کتنا مولوی. سمجھ میں جناب کہتا جی اگر ہم کبھی بلانا چاہیں. میں کہا مال تھان ہے تو کچھ نہیں اپنا تھوڑا سا میں نے کہا جی ہم آ جائیں گے انشاءاللہ. خیر بڑی محبت سے کہہ رہا ہمارے علاقے کے لوگ اس دفعہ ربیع الاول تھا تو بڑا آپ کا نام آیا, اس بندے کو بلاؤ. مجھے وہ بولی بھی آتی ہے اور آپ سوشل میڈیا پہ سنتے رہتے ہوں گے وہ بولی. اچھا ہم آ گئے دوسرے دن 10 بجے اس کا فون. میں عامر SHO. میں نے کہا اچھا رات والا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا میرے ابو جی کا ختم ہے, اگلے ہفتے کا ٹائم دو. میں آخیا اگلی نالوں پچھلی بات گئی. خیر میں نے اسے کہا بھائی ان کے ساتھ دوستی بھی اچھی نہیں ہوتی اور دشمنی بھی اچھی نہیں ہوتی تو جاتے ہیں. میں نے اسے بتایا ہم چلے گئے محفل ہو. وہ ہمارا دوست بن گیا. پہلے جب ہم جاتے تھے نا, اب یہ بات نقطہ سمجھانے والا ہے, جاتے تھے نا کھڑے ہو جاؤ جی, بونٹ اٹھاؤ جی, اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ جی, کہاں سے آئے ہو جی, آپ جناب یہاں FC والے ہری ماما, چلو بھی چلے جاؤ. ہماری جان پھر بھی جلدی چھوٹ جاتی تھی. آدھا گھنٹہ لگتا ہماری 10 منٹ میں چھوٹ جاتی تھی, لیکن کچھ نہ کچھ تو تفتیش کرنی ہے نا. جب وہ ہمارا دوست بنا نا, اس نے کہا سمر صاحب بات یہ میرا نمبر لے لے, جب بھی آپ نے آنا ہو آپ نے بتا دینا کہ آج میں آ رہا ہوں, یہاں نہ کوئی روکے گا. کئی بندے پہنچ گئے, کئی عاشق پہنچ گئے میری بات پہ. جو مرضی ہے تم آگے چلے جانا. اور میں نے کہا ایک دریا کا پل کراس کرنا ہو اور بندے کا تعلق والا کھڑا ہو تو وہ گزار دیتا ہے, اور جس پل صراط پر زہرا کا بابا کھڑا ہو جائے. توجہ ہے میرے پیاروں کی, میرے بھائیوں کی. اس دن مجھے نا یقین کر اس کے بعد جب میں نے پڑھ رہا تھا تو یہ آئی مجھے سارا وہ سین یاد آ گیا. میں نے کہا یار یہ عامر ہمارا جاننے والا ہے اور یہ کہہ دیتا جب آنا اسے مجھے بتانا ہے. اور واقعی ایسا ہوتا تھا, وہ آپ ہوتا تو آپ آگے بتا دیتا. آ گئے ہو عامر دے بندے ہو جی لاکھ بنو. لاکھ بنو. اس نے میں سمجھ آ گئی. میں کہا کھلوتے ہوں سلطان الانبیاء بھی ہو گا ہوئے لاکھ بنو. بات ایسے نہیں. تیسری جگہ میرے محبوب نے فرمائی اگر قیامت والے دن مجھے ڈھونڈنا ہونا تو فرمایا پھر تم آ جانا میزان عمل پر. وہ ترازو, وہ کنڈا جس کے اوپر اعمال تلیں گے, فرمایا وہاں مجھے تلاش کرو. اگر حوض کوثر پڑھنا ہو, پنصرات پڑھنا ہو تو وہاں دیکھنا. یہ 3 سٹاپ قیامت والے دن کے یاد کر لو. حضور وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ اب یہ تو مفتی احمد یار خنیمی کے جملے پڑھنے والے ہیں, یہاں پر یاد رکھ لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نماز چھوڑی تھی؟ روزہ نیک اعمال کرتے رہے نا. نبی تو گناہ کرتے نہیں ہے, وہ تو پہلے ہی پاک ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے. اہل سنت میں 2 گروہ ہیں, ایک فرشتوں کا ایک نبیوں کا. یہ معصوم ہے, باقی کوئی معصوم نہیں ہے, محفوظ ہے. عقیدہ بھی سن لیں. یہ جو کہتے ہیں نا 12 امام 14 معصوم, میں کہا چپ ہے, یہ موذیوں کا عقیدہ ہے, بریلویوں کا نہیں ہے. چھوٹے معصوم بچے, یہ ویسے ایک محبت کا جملہ ہے. معصوم کا مطلب بھی شرارتی نہیں ہے. ابھی یہ ہو تو ٹھیک ہے. معصوم اگر نبیوں والا مانا یہ تو بالکل غلط ہے. بندہ فارغ ہو جائے گا. علم الکلام کی کتابیں پڑھو, نہیں عقیدہ کسی اور کے لیے, صرف فرشتے اور نبی بس. اچھا جب وہ ہیں ہی معصوم پکے جنتی تو اعمال کیوں کیے؟ مفتی احمد یار خنیمی کہتے ہیں وہ کیے ہی ہمارے لیے. نیک اعمال کیے ہی ہمارے لیے تھے. کیا مطلب؟
फरमाया ये कोई बेख्तियार हैं, ये तो बाख्तियार हैं, ये तो बाख्तियार हैं। फरमाया बस आपने खड़े हो जाना है और जिस जिसका वजन कम होता जाएगा वहां पर फिर ये नहीं कि महीने के रोजे ले आओ, वहां पर ये नहीं कि 2 सालों का हज ले आओ, बस निगाह होती जाएगी और वजन बढ़ता चला जाएगा। और यही तो शाह नसीरुद्दीन गोल्डी ने लिखा है। अगर थोड़ा सा ज़ौक़ बनाए तो मैं तुम्हें थोड़ा सा सुर में ना सुनाऊंगा। ये भी आज रोजा तोड़ देते हैं ना जी, थोड़ा सा बोलना भाई। शाह साहब फरमाते हैं क्यों ना पलड़ा अहमाल का बारी हो नसीब। 2 पलड़े होंगे ना, नेकी वाले पलड़े की तरफ इशारा है। क्यों ना पलड़ा जी, क्यों ना पलड़ा मेरे अहमाल का भारी हो नसीब। अरे अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए, अरे अब तो मीज़ान पे सरकार भी आज जाके सरकार भी आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल मोहम्मद लाए अनवार बनाए। मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट ये भी हो जाएगा। और हजरत अबू बकर उमर की शान में आपने शेर लिखा, कमाल कर दिया। हजरत अबू बकर उमर का नाम सुनो ना तो कईयों के चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है। साड़ी पंजाबी कहते हैं मुंह में फिटे मुंह बन जाता है। क्या क्या करो सुनियो, गोडे छड़ के गए मदीने जाने तकड़ा हो तकड़ा। सभी के शहर में रहने वालों सभी सब पे निगाह फरमाए। जागना आप फरमाते हैं नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर। अरे क्यों बिगड़ता है वो रोज़े में सुलाए, क्यों बिगड़ता है, हाथ नीचे नहीं रखना, उठा के कहना क्यों बिगड़ता है वो रोज़े में, हाँ रोज़े में सुलाए हुए हैं। दिल के कह लो मदीने की तजल्ली से लगाए। भाई को लुत्फ आया कि कोई नहीं आया आपको? चलो चलते चलते एक और सुन लो। शाह साहब ने जब ये कलाम लिखा ना तो आप शहर मदीना में थे और हुजूर अकरम व अनवर व अक़दस व मुतहहर व मुनव्वर व मुअम्मर की जालियां पाक चेहरा अनवर जहां था मवाजहा शरीफ आप पानी आते थे, आप कदमों में बैठा करते थे। तो एक मुरीद कहने लगा नाना जान के दर अक़दस पे सामने भी नहीं जाते हो। शाह साहब ने इसी मंजर को सामने रख के ना उसे कहा यार सामने तो मैं अगरचे नहीं जाता, ये कम है कि मदीने में आया। अब ये मंजर देखना। आप फरमाते हैं मैं सामने क्यों नहीं जाता? कहते यार शर्मिंदा हूं, गुनाहगार हूं, कैसे सामने जाए? शर्म ऐसिया से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं, ये भी क्या कम है मेरे आका काली कमली वाले, ये भी क्या कम है तेरे शहर में, हर शहर में, हर शहर में आए हुए हैं। उनके कहलो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। यार
نیچے سے میری تار چھیڑنا شروع ہو گئے. اور وہ لوگ بھی غور کریں جو کہتے ہیں نبی آدھے ناظر نے علم غیب نہیں ہے نور و بشرا ورنہ چپ ہے. پکڑے ہو کے بیٹھو سننے. آپ فرماتے ہیں نبی پاک کے ان باتوں پہ کلام نہ کر, شکر کر تو ان کی وجہ سے بچا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں حاضر و ناظر ہائے 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 او چوک حاضر و ناظر نور بشرا ارے شکر کر وہ تیرے پہنچ چھپائے. ارے شکر کر ارے شکر کر ارے شکر کر وہ تیرے پہنچ چھپائے. اور سنو شاہ صاحب نے کہا قیامت زیادہ دیر بندہ سو جائے نا تو اٹھنے کو جی نہیں جاتا, اور اگر اٹھے بھی صحیح تو چلا نہیں جاتا, بندہ تھک جاتا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں قبر کی نیند میں بڑا سونا ہے, اور قیامت والے دن ہم کیوں اٹھیں گے؟ فرمایا شوق سے اٹھیں گے. فرمایا فرانسی تو شوق سے اٹھیں گے اور بھاگیں گے. کہا لمبی نیند ہو جائے لیٹ جائے تو اٹھا نہیں جاتا, کیوں بھاگیں گے؟ آپ فرماتے ہیں قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ارے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے. ارے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے. بات سمجھ آئی ہے؟ اب یار بہت لمبا ہو جائے گا, بہت لمبا ہو جائے گا. یہ میری تار بار بار چھیڑ رہے ہیں چونکہ نعت خوانی اچھا علامہ صاحب بھی میری تار چھیڑ رہے ہیں. اگر یہ موضوع چھڑ گیا نا تو ٹوکے پھرنے نا ٹوکے. علامہ صاحب صرف میری تار چھڑیے, میرے مزاج سے واقف ہے یار جو ہوئے. ہائے ہائے ایک مولوی صاحب ہے, اب مولوی کہنا بھی مولویت کی توہین ہے. میں آپ کو سے کہہ رہا ہوں یہ میاں والی کے قریب ایک علاقہ ہے وہاں بچنا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے تھوڑا سا بتا رہا ہوں, اگر کسی کی نبض بڑھ کے تو اگر اپنی ہوش میں رہے. ہاں ہوں اسی بغیر سائیاں تو نہیں, اسی سخی دے بغیر سائیاں تو نہیں, ذرا تکڑے ہوتے بہت. آپ اگر تھک گئے ہیں کیا بے چینی ہو گئی ہے کہ نہیں ہے تو ذرا تکڑے ہو کے بولو. علامہ صاحب کے پاس کتاب موجود ہے, اگر کوئی دیکھنا چاہے. اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے, ویسے تو اس نے بدغۃ الحیران کتاب کا نام لکھا ہے, تو میں نے کہا تو بھی مجھے بدغۃ الشیطان ہی لگتا ہے. ابھی آپ کو نہیں پتا نا میں کس کو کہہ رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں, سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور یہ کوئی شیطان کا بیٹا ہی ایسا لکھ سکتا ہے, اور کوئی ایسا, سمجھ آئی نا؟ بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حرکت جو اس نے لکھی ہے اس پر تو شاید شیطان بھی پریشان ہو جائے کہ یار اتنا بڑا بے غیرت تو میں بھی نہیں تھا. میرے پاس تو مال یہی ہے, اب تکڑے ہو کے سنو گا. عقیدہ نہیں تو کچھ نہیں, عقیدے کو پہلے سنا کریں. اب یہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ادھر جاؤں چونکہ موضوع بالکل وہ مختلف سمت میں چل پڑے گا, لیکن ایک بات اسی بات پر میں ذرا کلام کر کے. اب یقین کریں, وہ کہتے ہیں نا کہ زبان اجازت نہیں دیتی کہ یار اس جملے کو میں کیسے دہراؤں.
बस औकात इतनी तकलीफ दे बातें होती हैं। ये जगह देते जी मुनादर इस्लाम अल्लामा मोहम्मद अली हनफी साहब आप तशरीफ ला साहब के मईयत में उलमा काफ़ी सारे तशरीफ ला, ये सारे सभी के गुलाम हैं। और वैसे मुझे आज पता चला है कि मेरे सभी के मज़ार अक़दस पर जो जुमा पढ़ाते और इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं वो मुनादर इस्लाम साहब है। मैं आखिर भी साढ़े जुमे पढ़ाने वाले सखी के नौकरों का ही हाल है, बता ना फिर सखी का अपना हाल क्या होगा। अल्लाह बस समझने की तौफीक करता है, अल्लाह ताला इनको। हाँ अब इन हर बंदा अपने दिल में एक अलग मौजू लेके बैठा है, वो मुझे छेड़ना चाहते हैं, लेकिन कि मैं सिर्फ इसी एक बात को, ये बात बड़ी दर्द वाली, और भाई यही इख्तलाफ है हमारे लोग। आप लोगों में से कई ऐसे हैं जो कहते हैं कुरान वो भी पढ़ते तुम भी पढ़ते हो, जो नमाज ही पढ़नी आसान देती जो चलो कोई टाइम हो गया तो पढ़ लिया। मैं क्या बस है अल्लाह ने इना दी वंड कौन करेगा, खुदा के लिए जरा वंड करो, पहले नखेड़ा करो, पता तो चले ना हक़ाइक़ क्या है। अब उसमें जो बात लिखी है मैं थोड़ा सा इशारा दे देता हूँ, तवज्जो करेंगे मेरी तरफ, थोड़ा सा इशारा, मैं सारी बात नहीं कर सकता, मेरा ज़मीर नहीं इजाज़त देता। उसने कहा है कि उसने कुछ ऐसा मंजर बयान किया है कि माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह लाख मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह। नबी पाक को हमने ख्वाब में देखा है कि पुल सिरात से जब गुजरने लगे तो नबी भी लड़ खड़ा हुआ। समझ आ रही है ना? उसने तो वैसे कदम और आगे उठाया है, भाई गिरने लगे तो हमने संभाला। अस्तग़फिरुल्लाह। अब जो बातें ये बंदा लिखे, ऐसे मसलक पर आप लानत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ऐसे लोगों के पीछे आप नमाज पढ़ सकते हैं? बताओ भाई, ऐसे लोगों के पास आप बैठ सकते हैं? ऐसे लोगों से यारी रख सकते हैं? बोलो अच्छा चुप हो गए। अगर किसी का शौक पूरा नहीं ना हो रहा तो किताब हम अभी मंगवा लेंगे। समझ आ रही है जनाब? जिंदा अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको बरकत दे। दोस्तान गिरामी, बात बहुत दूर चली जाएगी, इस बात को जरा वापस पलटने दो। ये बातें कई बंदे के दिल को ना छिलनी करती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस दिन आपने अपनी डायरेक्शन को सीधा कर लिया ना, अपनी समत को सीधा कर लिया, जो भी मसलक के रजा का नाम लेने वाले उलमा हैं, मशाइख हैं, उनके साथ जुड़ जाओ। सुन लो, आज मैं बरसरा मिंबर कह रहा हूँ, जो पीर जो मौलवी सैयदी आला हज़रत का दामन छोड़ के पीछे हटे ना, हमारा उनसे कोई ये फर्क करना पड़ेगा, कोई ताल्लुक नहीं है। चूंकि जी मैं बात बताता हूँ ना, क्योंकि ये रास्ता हमें हर बुजुर्ग, जितने सही बुजुर्ग हैं उन्होंने यही बताया। समझ आ रही है ना? गिरामी कदर हजरात, फितनों का दौर है, और ये बात आपको जब याद आएगी ना तो आपका सीना छलनी हो जाएगा। यार ये बात कैसे उस बदबख्त ने लिखी, और वो भी शेखुल हदीस हो सकता है, उसके पीछे भी नमाज हो सकती है। अच्छा, अगर ये किताब में मौजूद हो और बंदा किसी को बताए कि ये मसला लिखा हुआ, और वो फिर ताबीले गढ़े और उस बंदे को बचाने की कोशिश करे, क्या ऐसा बंदा भी इंसान कहलवाने के लायक हो सकता है? बाबा, असल मसाइल ये हैं, यकसर अल्लामा साहब ने मेरा मौजू बदल, और ये बड़े तहम्मुल के साथ समझाने वाली बातें हैं। भाई ये ऐसे इख्तलाफ है, किताबों में कुछ और है और लबों पर इनके कुछ और है, इस वास्ते तुम लोग धोखे में आ जाते हो। खुदा के लिए आप यहाँ से ये भी सुनते चले जाओ, अब वो बदबख्त तो नबी का सवाला देता ना, मैंने कहा इतना बड़ा मुश्किल कुशा तू कहाँ से बन गया? हमने तो अली को कहा था तो तुमने हम पे शिर्क के फतवे लगा दिए, हमने तो गौसे आजम को कहा था तो तुमने शिर्क के फतवे लगा दिए। क्या मसला क्या है? लगाए ना हमारे ऊपर शिर्क के फतवे, और इस पर लोगों ने पूरा धंधा चलाया, अपना चला है ना, बल्कि सऊदी अरब आज तक इस बात पे पैसे दे रहा लोगों को कि यहाँ शिर्क होता है। और वो बेहया जो फेसबुक पर नांगे पीर टांगे पीर 2 नंबर भंगी चरसी नशई हैं, गाड़ियों वाली सरकारें, इनकी तस्वीरें लगा के कहता देखो सुनियों के पीर। अब तो हया कर 2 नंबरों की तस्वीरें लगाता है, कभी इलियास कादरी की लगा के भी दिखा भी है, तो नंबर पीर भी
حضرت جی یہ باتیں ایسی ہیں، یہ بندے کو ویسے کئی ماں پریشان رکھتی، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ اسی واسطے سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا جب بھی بات کرو حضور کی عظمت کی بات، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ تو پل صراط کی بات آئی تو علامہ صاحب نے مجھے کہا کہ چلو یہ بھی لوگوں، یہ اچھا ہوا اتنے علماء مشائخ کی موجودگی میں آپ، میں اکیلا ہوتا نا تو شاید آپ کہتے کہ یار یہ اپنی طرف سے ہوا میں تیر مار گیا ہے۔ یہ سب کچھ ہے بابا، یہ سب کچھ دیکھ کے سیانے کہتے ہیں زہر دیکھ کر کون پیے، پیو گے آپ؟ ہم سے تو نہیں پیا جاتا۔ اور یہاں سے یہ بات سن لو، ہمیں کئی مشورہ دیتے ہیں یار بریلوی کہلوانا ضروری ہے۔ میں نے کہا بیٹا اس دور میں ضروری ہو۔ بولا کیوں؟ میں نے کہا جب صرف دیسی گھی تھا نا تو سبھی کہتے تھے بس گھی آ گیا اور ٹھیک ہے کھاؤ، لیکن جب ڈالٹا آ گیا نا تو ساتھ میں ایک لفظ لگانا پڑا، دیسی ہے یا ڈالٹا ہے؟ اصلی کی پہچان کے لیے دیسی کا لفظ آ گیا۔ اب کئی سنی اور بھی بن گئے نا، اپنے آپ کو سنی کہنے لگے اور اپنے مدارس کے بورڈ کے اوپر لکھ دیا اہل سنت وال جماعت، والتے پہ گیا نا، وال سمجھتے ہیں نا، ہاں والتے پہ گیا۔ تو میں نے کہا اگر پہ گیا تو دسنا جنہیں وال کٹے نے اس احمد رضا دے نام دا ہے گا۔ اب اصلی کی پہچان کے لیے بھی بریلوی کہنا ضروری ہو گیا۔ ہم سنیں مسلک میرا اہل سنت ہی ہے، بریلویت تو میری غیرت کا نام ہے، بریلویت تو میری غیرت کا نام ہے، یہ جس میں ہوگی سمجھو پکا ہے۔ اور بسا اوقات کے یہ بھی جھانسا دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار تم تو احمد رضا کو بہت ہی مانتے ہو۔ میں نے کہا یار اگر کسی اور کو تکلیف ہوتی تو ہم سمجھتے کہ اسے کوئی مسئلہ ہے، سنی کہلوا کے پھر یہ کچھ خدا کا خوف کرو، اپنی اداؤں میں ہی غور کرو جان، کرنا کیا دیکھنا اداؤں میں غور کرو کیا کر رہے ہو۔ سنی کہلوا کے یہ جملہ لکھنے کی کیا جرات بنی جناب، کیا ضرورت پیش آئی؟ احمد رضا کو بہت ہی زیادہ مانتے ہیں، بہت آگے چلے جاتے ہیں، اور بھئی احمد رضا نے ہمیں پیچھے چھوڑا کب ہے؟ اور 16 فطروں کے دور کے اندر مجھے ایک سید زادے نے یہ جملہ بتایا تھا، دیکھنا سید زادے کے جملے میں دم کتنا ہے۔ آپ کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھا لوں اور جتنی علماء مشائخ مناظر اسلام حضور بیٹھے آپ کی موجودگی، انہوں نے کہا بھائی اگر کوئی، یہ سید زادے کا جملہ تھا، اس نے کہا اس دور میں امام احمد رضا کا نام لینا ضروری ہے۔ تو میں نے کہا آپ تو سید بادشاہ ہیں تو آپ اس کی ذرا وضاحت اپنے لفظوں میں کریں، سید تو سید ہوتا ہے۔ اس نے کہا بھائی ہو سکتا ہے کوئی صحابہ کرام کی محبت کا دعویٰ کرے کہ میں نوکر صحابہ تھا، یہ نعرہ لگائے، نعرہ ہمیں اچھا لگتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر اہل بیت کی نفرت ہو اور بغض ہو، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں نے یزید کے نعرے لگائے کہ نہیں لگائے۔ میں نے کہا تمہیں یہ مبارک ہو، سمجھ آئی؟ اور پھر اس نے کہا کہ یہ ایسے ہیں جو اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگائیں، میں نوکر غازی تھا، ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر حضرت ابو بکر و عمر کی نفرت ہو، اور ہم نے ایسے دیکھے وہ اسلام آباد میں طوفان کھڑا کرنے والا کمینہ یہی نہ بھونک کے گیا۔ اس نے کہا یہ رسول اللہ کے سپاہیوں میں سے احمد رضا وہ سپاہی ہے جس دل میں آ جائے اس کے گیٹ پر ایسا پیرا لگاتا ہے، نہ اہل بیت کی گستاخی اندر جانے دیتا ہے، نہ صحابہ کی گستاخی۔ پہچانے جاتے ہیں اور بڑا کئیوں کو زور لگانا پڑتا ہے، نہیں یہاں سے ابھی جنتی نہیں، تو میں کہا یہاں سے ابھی نہیں نا بہار پیر بھی نہیں، یہاں سے ابھی نہیں، بہار پیر بھی نہیں، بہار مولوی بھی نہیں، بہار مفتی بھی نہیں، اور وہی جائے گا جو ان کا نوکر ہوگا۔
باتیں بڑی جاگنے والی ہیں. اور بھائی یہ دیکھو میں آج جو خدا کے واسطے اہل سنت کو نہ چھوڑنا. سمجھ آ رہی ہے؟ بس لوگوں کو پتہ نہیں ہو کے گیا ان کی خواہش نفس نہیں پوری ہوتی اس لیے ان کو امام محمد رضا اچھے نہیں لگتے. بات اصل یہ ہے. ورنہ امام محمد رضا وہ ہے جس پر سادات نے فخر کیا ہے جس پر ہے. چپ کر کے بیٹھے آپ پھر چپ کر کے بیٹھے پھر سادات. اوے بھائی کیا مسئلہ کیا ہے؟ ایک منٹ کیا مسئلہ بیٹے؟ بھائی یار یہ مسئلہ بعد میں بھی ہمیں بتا سکتے ہیں. ایسے پورے ماحول کو ڈسٹرب کر کے بیٹھے ہوئے گھر کمال والی بات ہے. گھڑی لگ گئی کیڑا کام ہے تو اتنے گھڑا لا. ایسے نہ کیا کرے نا. میں نے کہا شاید کوئی مسئلہ ہے لوٹنے سے خوراک کی ضرورت ہے تو وہ بتاؤ. ہاں بس آپ چپ ہو جائے جناب. ہائے 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 ہائے. میں کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت وہ ہیں جس پر سادات نے فخر. شاہ سیدنا علی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے پاس اعلیٰ حضرت صاحب گئے تھے نا جاتے ہی بیعت خلافت اسانید کی اجازت خرقہ پگڑی ہر شے میں کہیں تڑپ اٹھے. حضور آپ کے یہاں تو بڑے بڑے مجاہدے کروائے جاتے ہیں اور آپ نے تو کبھی بھی کسی کو اس طرح خلافت نہیں دی. اتنی جلدی. فرمایا میاں جو بھی آتا ہے نا اس کے کپڑے کو پہلے ہمیں دھونا پڑتا ہے پھر ہمیں رنگ چڑھانا پڑتا ہے. پہلے ہی تو آیا ہے جو نکھرا ہوا لے کے آیا ہم نے تو رنگ ہی چڑھایا ہے نا. یہ نہیں ماما صرف یہاں تک بات نہیں. اور فرمایا میاں اگلی بھی سن لو. بات سنائیے. فرمایا پہلے آل رسول پریشان رہتا تھا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا بتا میرے لیے خاص کیا لے کے آیا ہے تو میں کیا پیش کروں گا. فرمایا آج میری یہ فکر دور ہو گئی. اگر اللہ نے پوچھا تو کندھے سے پکڑ کے احمد رضا کو پیش کر دوں گا. یہ ہے امام احمد رضا. آپ بات سمجھ آئی آپ حضرات کو امام احمد رضا کا. ہائے 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 بات بہت دور چلی گئی. طرف واپس پلٹیں گے. یہ بہت بڑی باتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ فرقے فرقیاں پارٹیاں ٹولے ٹولیاں بن گئی. آپ نے اہل سنت کو چھوڑنا سمجھ آ رہی ہے نا جی. لیکن آئیے جو میں بات کہہ رہا تھا قیامت والے دن کہاں کہاں تلاش کرنا ہے. کتنے سٹاپ تھے؟ نمبر 1 حوض کوثر. نمبر 2 پل صراط. نمبر 3 میزان عمل. اور یہ تینوں ترمذی شریف میں ہیں. چلو اس سے بھی اگلی بات. جب یہ بات شروع ہو گئی نا ایک سے آگے اٹھ کے اس نے کہا علم غیب کا پیریڈ تو لگ ہی گیا ہے. آواز کمزور میں ٹائم بتائیں مجھے بیٹا. ٹھیک ہے انشاءاللہ 12 بجے تو پہلے گھڑی تے بجن گے منہ تے نہیں بجن دینے. منہ تے نہیں بجن دینے. اس سے پہلے جان چھوڑ جائے گی. ذرا تھوڑا سا بولنا یار وہ صحابی نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ٹوٹل جنتی لوگ کتنے ہوں گے؟ یہ بھی اتفاق کی بات ہے. ترمذی شریف حدیث ہے. ویسے مشکات میں بھی ہے مستدرک میں بھی ہے مسند میں بھی ہے سب میں ہے. لیکن یہ یہاں پر بالخصوص قیامت والے دن جنتی کتنے. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا غیب کی باتیں پوچھتے ہو. میں تو وضو اور نماز کے مسئلے بتانے آیا تھا. کہاں بولو کان پکڑ لے کان کھڑے کر لے پکڑ بھی لے تو ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی جو ایک ڈاکیے کی طرح سے خاطری کا وہ پڑھ کے سنایا اور چلے گئے. اب میں نے کہا کچھ حیا کرو. یہی تمہارے جملے تو قادیانیوں کو تکڑا کرتے ہیں. جب چلے گئے ہیں تو اب ہمارا کھانا بھی قبول کرو. ہم کہتے ہیں گئے کب ہیں. ہم کہتے ہیں گئے کب ہیں یہ تو بتانا. یار موت کے ہم قائل ہیں موت آئی ہے. یہ جملہ سننا اور اس کا وزن محسوس کرنا. میں نے کہا موت آئی موت کے ہم قائل ہیں. پر میں نے کہا دل سے بات سن سبھی کے اس نوکر کی. موت آئی ہے پر مارنے نہیں. موت تو خود جینے کے لیے آئی تھی. یار علماء بول رہے ہیں تم بھی تو بولو نا بابا.
रसूल है। और ये तो पत्थरों में जान डाल देते हैं, और ये तो जाबिर के बच्चों को जिंदा कर देते हैं, और ये तो सुकून हन्नाना के करीब से गुजर जाए तो जान डाल देते हैं। और यार जवानों चुप ना बैठो बाबा जवान, पर्ची लेके पीर साहब पर्ची लेके देते हैं, नबी कैसे कब्र में जिंदा है? मैंने कहा जैसे शहीद जिंदा है। उलमा बैठे, मैं ये जुमला भी बहुत छोटा समझता हूँ, जैसे नहीं हजारों गुना बढ़ के। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था ना कि शहीद कब्र नहीं होता है ना। भैया आपके यहाँ कोई शहीद हो जाए कब्र में रखते हो या खंबे पे लटका दो, कहाँ रखते हो? तो अगर कोई 15 साल के बाद आपको ले जाए और आपसे पूछे बताओ ये कौन है आपका शहीद है, तो फिर वो पूछे जिंदा या मुर्दा, क्या कहोगे? अच्छा, इसका मतलब है कुछ कब्रों वाले जिंदा होते हैं। ये अकीदा कैसे रखना है? यहाँ तो अभी तक तो हम यहाँ अड़ी हुई है, बाबा फरीद पाक के दरबार अक़दस व अनवर पर दरवाजा लगा हुआ है, समझ आई ना? उसको बहिश्ती कहते हैं। तो देखो ना, जन्नत इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, दरवाजा तो ऊपर है, और सॉरी जन्नत तो ऊपर है, तो दरवाजा नीचे कैसे आ गया? जब तक तकड़ा होके सुन जरा, बच्चा दरवाजे का नहीं बताओ कैसे आ गया? मैंने कहा जैसे तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे आ गई। नहीं मजा आया। और मैंने कहा इस कादरी का अगला जुमला सुन, और मैंने कहा बाबा साहब का दरवाजा तो फिर भी जमीन के ऊपर है, वो हजम नहीं होता, तेरी जन्नत तो बिल्कुल नीचे है। की नबज नहीं पड़ती है। और यहाँ सुनो, मैं बिलखुसूस शेर सकी दरवेश सकी पीर तरीकत खादिम शरीयत पीर पूछने लगे कादरी साहब की तवज्जो चाहता हूँ, फरीदी साहब की तवज्जो चाहता हूँ। और सुन लो, मैं कादरी भी हूँ, अत्तारी भी हूँ, और मैं चिश्ती भी हूँ, और उनकी गदाई पे मुझे नाज है। ये वो लोग है ना, मैं हुजूर मुनाज़िर इस्लाम आपकी तवज्जो चाहता हूँ, और जितने हुजूर उलमा बैठे मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ। वो लोग कान पकड़े, ओ कान खड़े कर, पकड़ भी ले तो खैर, ऐसा जल्दी में होना इसलिए ज़बान तिलक जाती है, और थोड़ी जी ज़बान तिलक जाती है। ओ बैठे ओ मेरी कौम बोलो ते सही, आपकी जान छोड़ता हूँ, वो शौक अपना निकाल ले दिमाग से, जो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब मैंने कहा इधर तुझे एक बात बताऊं, कुरान मजीद बुरहान रशीद पहला पारा, आप दूसरे जगह जाना ही नहीं, तेरा मसला तेरा ना जाना जी कर देंगे। मैंने कहा कौमे बनी इसराइल के जब सारे मामलात इम्तिहानात पूरे ना उलमा तशरीफ फरमा, अल्लाह ने फरमाया तुमने इस शहर में दाखिल होना है ना इस दरवाजे से, ना इससे, ना इससे, ना इससे, ना इससे, फरमाया इस दरवाजे से दाखिल होना, उसका नाम है हित्ता। वदखुलुल बाबा सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम। हुजूर मुनाज़िर इस्लाम पहुंच गए, पता नहीं आप कब पहुंचोगे। हाँ, इत्थे मेरे को जो हथियार है वो है कादरी, ते जिहड़ी सट है वो है रिजवी। ते जरा सुनना, जरा लुत्फ आ जाए आपको। मैंने कहा बाकी दरवाजे थे, उनसे क्यों रोका? वो हसन ने काम लेकर पढ़ो तो सही ना, इस दरवाजे से क्यों? कहा इस दरवाजे का नाम था हिब्बा। हिब्बा का माना होता है, एक मानों में से माना ये है कि उससे बंदा गुजर जाए तो अल्लाह ताला गुनाह माफ कर दे, तो ना वो फिर और गुनाह भी ऐसे माफ करे बिल्कुल जैसे रिमूवर फिर जाता है ना, मुआफी का कलम फेर दे के नहीं कुछ ना। अच्छा, कहता वो ऐसा दरवाजा था कि जैसे कोई गुजर जाए तो गुनाह माफ हो जाता है? मैंने कहा जी हाँ, सुभान अल्लाह। मैंने कहा मेरी भी सुन, इसका मतलब है कुछ दरवाजे होते हैं बंदा गुजर जाए तो जन्नती तो हो ही जाता है। ओ बाबा, ये नुक्ता तो कुरान ने दे दिया कि कुछ दरवाजे हैं तुम्हारे हाथों, कुछ दरवाजे हैं और जिनसे गुजरे
اور یکسر موضوع تم نے بدل دیا, میں تو سنا نہیں کچھ اور آیا, اور انشاءاللہ وہ ادھار رہا. ٹھیک ہے جی, ادھار رہا. آج یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اور اگلی بات کو یہیں سے شروع کریں گے. یہ تو جو باتیں شروع ہوگی, یہاں تو ساحل نہیں آنے والا, یہاں تو بس لنگر اٹھا دیے ہیں, اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو, بس آپ اب لنگر اٹھا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کے عالم ہم کی حاضری قبول فرمائے. اور دعوت اسلامی, آپ ایک منٹ بیٹھے, آپ کی اپنی تنظیم و تحریک ہے اور آپ تعاون کیا کریں. آپ تو سخی کے دربار اقدس و انور پر بھی مدرسہ چل رہا ہے, آپ مہربانی کریں اس کے طرف تو اور یقین فرمائیں, وہاں پر سب مدرسے سنیوں کے ہوں, برکت ہی برکت ہے, لیکن جو کسی خاص ولی اللہ کے قدموں میں ہو اس کا فیض یاب ضرور جائیں. اور دوسری بات, جو دعوت اسلامی کے خلاف بک بک کرتے ہیں, مجھے یقین کریں پیر صاحب نے خصوصی پیغام بھجوایا تھا کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا, ہم خود ہی کریں گے. میں ہاتھ جوڑی بیٹھا, دعا دیو اس درویش نو, نہیں تو الحمدللہ ساڑھے کول بھی یہ جدا مال ہے مردیاں تائیں تیرے تمہیں نکل دے رہنے سے. میں بالکل میں کچھ نہیں کہہ رہا, خدا دا نام منو, اللہ دا نام منو. یہ کام کر نہیں سکتے نا, تو جو کر رہا ہے اس پر الزام نہ لگا. اور میں یہاں ایک بات ضرور کہہ دوں, اگر کوئی مسئلہ ہو نا آپ کو دعوت اسلامی سے, کوئی مسئلہ, اس کے بتانے کا یہ طریقہ نہیں ہے جو لوگوں نے اپنایا ہوا ہے, نہیں ہے طریقہ. یہ علامہ زاہد حسین نورانی صاحب, قادری صاحب, آپ ان کو بتائیں, آپ کا مسئلہ آگے نہ پہنچے مجھے پکڑ لیں. کہاں بیٹھے ہیں آپ یار, یہ بتانے کے طریقے ہوتے ہیں. دعوت اسلامی والے کو فرشتے تو نہیں ہے نا, غلطی ہو سکتی ہے یار, مجھ سے ہو سکتی, سب سے ہو سکتی ہے, وہ بتانے کا طریقہ تو صحیح اپناؤ. اور اگر ضرورت ہے اتنے بڑے مفتیاں تو لکھنا بتواؤں, وہ بھی ضرورت نہیں پڑ رہی جی. بس مجھے یار پیر صاحب نے روکا ہوا ہے, چونکہ میں آپ اس دار کا خادم ہوں, اور میں اپنے پیر کے بعد ایک منٹ میں اپنے پیر کے بعد جس کی قدر دل میں بہت زیادہ بہت سارے ممبر, کھا کے بندے کو اس برتن میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے, میں اس بندے کی قدر کرتا ہوں, چونکہ انہوں نے وہ, میں کچھ بھی نہیں تھا, یقین کرو مجھے سخی کے دار کا کتا بنا دیا. سمجھ آ رہی ہے نا, ایک پیغام جائے اسی وقت, بس ٹھیک ہے آپ ہیں نا, ہمارے بزرگ ہیں نا, ہم تو پھر بھی اپنے بزرگوں کے پر یہ تو شکر کرو, میرا ایک ہاتھ پھاڑ کے پیر الیاس قادری نے غوث نے ہتھاں دے دیتا ہے, تے دوسرا ہاتھ پیر گلشن گائی نے پھاڑ کے سخی دے ہتھاں دے, شکر ادا کرو. نہیں تو سانو بال سارا آندا ہے, اللہ دا فضل ہے, سارا بال آندا ہے. وہ پنجابی کہتے ہیں پلستر کر دے ہر شے, سائیاں نے روک دیتا ہے, تے اللہ تعالیٰ بس تہاڈا بھلا ہی کرے. ہن سائیں جان اللہ تعالیٰ ہم ساتھ کی مصطفیٰ